تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، جس نے صرف 6 دن میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میری رضا پر چلو، میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیرا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس کا توکل اللہ پر مکمل ہے اس کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے حوالے کر کے آرام سے سو جایا کریں۔ آپ کے ہر مسئلے کو اللہ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ سجدے میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر ان کے معجزے ہو جائیں گے۔ جب آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی تو اللہ آپ کو کچھ سائن، کچھ نشانیاں دیں گے، لیکن آپ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان نشانیوں کو پہچان نہیں پاتے۔ آج ہم 5 نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ 5 نشانیاں محبت سے نکاح سے پہلے آپ کو بار بار نظر آئے گی۔ نشانی نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک سکون ملنے لگے گا، یہ سوچ کے کہ میرا رب اسے بہت جلد دینے والا ہے۔ پہلے آپ دعائیں کرتے تھے لیکن دل کو سکون نہیں ملتا تھا، لیکن جب وہ شخص آپ کی نکاح کے وقت قریب ہوتا جائے گا اور وہ شخص کو اللہ آپ کو دینا چاہیں گے تو درد میں بھی ایک الگ سا سکون محسوس ہوگا، سجدے میں ایک خوشی محسوس ہوگی، روتے ہوئے آنکھیں ہوں گی، دل تڑپتا ہوگا لیکن لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوگی، ایک احساس ہوگا کہ بس ملنے والا ہے۔ وہ احساس اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ محبت نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ رب کی طرف سے تمہارے لیے چنی گئی محبت ہے۔ نشانی نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی وہ مل نہیں رہا، اتنی منتیں مانگی پھر بھی نہیں مل رہا، شاید وہ میرا ہے ہی نہیں، لیکن اصل میں تو اللہ اس من پسند شخص کی یاد آپ کے دل سے نہیں نکالنا چاہتے، کیونکہ اللہ کو تو سب علم ہے کہ وہ تمہیں دے دیا جائے گا، پھر کیوں تم اسے بھولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ صحیح وقت پر تو زلیخا کو یوسف مل گیا تھا؟ اس سے پہلے زلیخا نے بھی بہت تکلیفیں جھیلی، بہت درد سہا، لیکن وہ تو ہار نہیں مانی اور اللہ نے اسے یوسف کی یاد سے نہیں نکالا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ زلیخا کو یوسف ملنے والا ہے۔ اگر تمہیں یاد آ رہا ہے، ہر طرف سے بھولنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی یاد آ رہا ہے، تو یہ جان لو اس بات کا علم اللہ کو ہے، کیا پتہ اس نے زلیخا کی طرح تمہیں بھی تمہاری محبت سے ملوانے کی کوشش میں ہے۔ نشانی نمبر 3 جب کوئی شخص دوریوں کے باوجود آپ کے راستے میں بار بار آ رہا ہے تو یہ اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ چکا ہے۔ نشانی نمبر 4 یہ ہے کہ دوریوں کے باوجود وفاداری، دوریوں کے باوجود آپ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر آپ کے دل کو کسی اور کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو جگہ اس شخص کی ہے آپ اسے کسی اور کو نہیں دیتے۔ نشانی نمبر 5 سجدوں میں آپ کے گرتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، بس اللہ آپ کو تھوڑا اور سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جانا اس من پسند شخص کے ساتھ آپ کا نکاح بہت قریب ہے، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو آپ کی محبت سے ملا دے، آمین۔